یہ ہمارے پاس سازو سامان ہے۔ میں ہمیشہ باہر نکلنے کے لیے جوتے استعمال کرتا ہوں۔ DJI Mini 3 Pro ڈرون، Canon 90D DSLR، Sony A7 IV mirrorless، 2 ٹرائیپوڈز اور 2 مائکرو فونز۔ آج ہمارا ایک خوبصورت ترین علاقے کے لیے سیر و تفریح پر جانے کا منصوبہ ہے، تو ضرور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ بیگز ریڈی کر دیا۔ یہ خوبصورت مقام اتنا دور نہیں، تو اس لیے ہم نے موٹر سائیکل سواری کا انتخاب کیا۔ اس وقت میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہاں سے ہم صرف 2 بندے نکل رہے ہیں، 4 بندے آگے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ گجرات میں 3 دوستوں کے بعد ہمارا قافلہ مزید بڑھ گیا۔ اور رستم بازار میں جمشید خان کے ساتھ مل گئے۔ یہاں پر ساتھیوں نے کچھ ٹن لے لیا۔ رستم بازار ایک تاریخی اور ثقافتی بازار ہے، تو یہاں ڈرون اڑا لیا۔ علاقہ صدوم بدھ مت اور ہندو مت کا ایک مقدس مقام ہے۔ رستم صدوم کے عوام انتہائی تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، محنت کش، کاروباری اور دیندار لوگ ہیں۔ یہ خوبصورت نظارے اور وادیاں آپ ڈرون کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ رستم ضلع مردان کی ایک چھوٹی تحصیل ہے۔ رستم شہباز گڑھی، سرملنگ اور کشمیر مستہ کے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے۔ رستم اپنی زرعی مصنوعات، پھلوں اور سبزیوں کے لیے مشہور ہیں۔ ہم نے ڈرون واپس بیگ میں رکھ لی اور ہمارا 6 دوستوں کا قافلہ آگے بڑھنے لگا اور بنیر روڈ پر سفر شروع ہوا۔ اور یہ بنیر روڈ پر واقع بریالی ہاؤس ہے، جو کہ ایک مشہور قلعہ ہے۔ ریفریشمنٹ کے لیے کولڈ ڈرنکس کے ساتھ ساتھ کچھ سامان لے لیا۔ اور یوں میرا قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ باغ جبران کے پہنچنے پر ہوائی کیمرہ آسمان سے باتیں کرنے لگا اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں واقع نشیب و فراز کا اس روڈ پر ڈرون کو گھمایا پھرایا اور یہ خوبصورت اور دلکش نظارے آپ لوگوں کے لیے محفوظ کیے۔ بلکھاتے ہوئے سڑکیں اور ٹھنڈی آبشاریں، روح کو سکون دینے والے اچھلتے ہوئے پانی کی چشمے، لمبے لمبے اور اونچے اونچے آسمانوں کو چھونے والے پہاڑ اور قدرت سے مزہ ریوڑ جو اس حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ یہاں دوستوں کے ساتھ ریفریشمنٹ کی۔ باغ جبران پر 15-20 منٹ سٹے کے بعد ہم آگے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ بنیر روڈ پر آگے بخے کے نام سے ایک علاقہ ہے، جہاں پر قدرتی ایک دلکش اور حسین آبشار ہیں۔ ایک طرف اگر اس آبشار کی پانی انتہائی ٹھنڈ ہے، تو دوسری جانب کثیر تعداد میں سیاح یہاں پر نہانے کے لیے آتے ہیں۔ تحصیل رستم بنیر اور صدوم کے پہاڑوں کے دامن میں ایک صحت افزا مقام ہے۔ اس کے ارد گرد قدرت نے بہترین نظارے رکھے ہیں۔
اس آبشار کی پانی انتہائی بلند و بالا سے نیچے آتی ہے اور یہ پانی بہت سفید اور صاف ہے۔ ہم تکے نہیں اور ہم نے اپنے آخری منزل کی طرف نکل پڑے اور پہاڑوں کی دامن میں اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ راستے پر گائیں اور بکریاں دیکھنے کا مزہ الگ ہے اور آخرکار ہم نے ضلع ثوابی کے حدود میں ایک دل فریب مقام شیر درہ پہنچے۔ اس مقام پر بہت تعداد میں سیاح موجود تھے اور فطرت کے اس حسین وادیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نوجوان اور بچے اس مقام پر مختلف ویڈیوز اور تصاویر بنایا کرتے تھے۔ اس مقام پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ٹور پر آتے ہیں۔ اصل میں شیر درہ ایک وادی ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ اس ڈاکومنٹری کی پارٹ 1 تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ پارٹ 2 آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ابو بکر صدیق، جرنلسٹ، ABS نیوز، روستم، مردان۔